السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس سبق کے اندر آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 39 تک کی مختصر تفسیر اور ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مختصر ترجمے کے بعد اب ہم ان آیات کریمہ کی تفسیر پڑھیں گے۔ پہلی آیت نمبر 34 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ رب العزت فرشتوں اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا عملی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا، جو بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ یہ سجدہ کروانا اس بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ان کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے۔ اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا مگر اس میں تمام جاندار مخلوق بھی شامل تھی، لہٰذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی، لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا
اور اپنی بڑائی بھگارنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جاں سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آگے آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا ارشاد فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کے درخت سے دور رہنے کا حکم فرمایا۔ یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا گیا تھا۔ بعض روایات میں یہ گندم کا درخت تھا، بعض میں انگور کا ذکر ہے، مگر کوئی روایت ایسی نہیں جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکے۔ اگلی آیت فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اور انہیں نکلوا دیا اس عیش سے جس میں وہ لوگ تھے۔ یعنی شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کے قوا مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ اس واقعے کی مزید تفصیل کے لیے سورہ اعراف دیکھیے گا اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120۔ آگے آیت نمبر 37 فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھ لیے۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگے، اس لیے زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہیں اور رحیم و کریم بھی ہیں، ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے جو سورہ اعراف میں مذکور ہیں۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے توبہ ممکن ہے۔ لیکن چونکہ یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں، اس لیے ان الفاظ میں توبہ کرنے سے قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جیسا کہ آیت نمبر 30 سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل کے حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہوگا۔ چونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی کیا یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے۔ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی یہ غلطی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو شیطان کے بہکانے سے ایک خاص وقت تک محدود سمجھ لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کا ہرگز ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم چونکہ یہ قصور بھی ایک پیغمبر کی شایان شان نہ تھا، اس لیے اسے بعض آیات میں گناہ یا حکم عدولی سے تعبیر کیا گیا اور اس پر توبہ کی تلقین فرمائی گئی ہے۔
ساتھ ہی زیر نظر آیت میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اس طرح اس عیسائی عقیدے کی تردید فرما دی گئی ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا تاکہ وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن سکے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا تھا اور نہ اس کے اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا کوئی سوال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون عدل میں ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 38، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس کے اندر اللہ رب العزت انسانیت سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اب انسانیت زمین پر بسے گی اور ان کی طرف میری طرف سے ہدایت بھیجی جائے گی، تو جو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے اوپر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں آئے گا، اور جن لوگوں نے ان بھیجی گئی ہدایات کی نافرمانی کی اور آیات کریمہ کا انکار کیا، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج کا سبق یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔